اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھانا چاہتے ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آج سے یعنی سنیچر سے پیارے ملک بھارت کی راجدھانی دلی میں 2 روزہ G20 سربراہی اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ راجدھانی دلی سج دھج کر تیار ہو چکی ہے۔ خبریں ہیں کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن سمیت کئی ملکوں کے صدور دہلی پہنچ چکے ہیں۔ 2 دن میں 15 لیڈران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوگی، اور خبر یہ بھی ہے کہ جمعہ کو تبتی شہریوں نے چینی وفد کے خلاف احتجاج کیا۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور دوسری تصویر میں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ترکیہ کے ہر دل عزیز عالمی لیڈر رجب طیب اردگان دہلی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ طیارے سے، پلین سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ضمنی انتخابات، ضمنی الیکشن میں اپوزیشن جو پارٹیاں ہیں ان کا جو اتحاد مہا گٹھ بندھن ہے انڈیا کے نام سے، اس انڈیا مہا گٹھ بندھن کو، اتحاد کو پہلی جیت مل گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کے اتر پردیش کی گھوسی سیٹ پر سماجوادی پارٹی کا لیڈر جیت گیا ہے۔ ایسی کیرل میں کانگریس کا لیڈر جیتا ہے، سیٹ جیتی ہے۔ کولکتہ میں ترنمول کانگریس جیتی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھارت مکتی مورچہ اور تریپورہ کی 2 اور اتراکھنڈ کی ایک سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہوئی ہے۔ بھگوا پارٹی کا ایک مسلم امیدوار بھی جیتا ہے۔ تو خیر، ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں انڈیا اتحاد کو پہلی بڑی کامیابی ملی ہے، جو بتا رہی ہے کہ اگلی بار اب جہاں جہاں الیکشن ہوگے انڈیا ہی جیتے گا، بھارت ہی جیتے گا۔ اور بھارت کو توڑنے والی اور ہندو مسلمانوں کو لڑانے والی پارٹیاں، ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھانے والی پارٹیاں، دنگے اور فساد پھیلانے والی پارٹیاں، اب لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پہلے الیکشن کا پہلا رزلٹ، انڈیا اتحاد کی پہلی جیت بی جے پی کو اور مودی جی کو بوکھلاہٹ میں ڈال رہی ہے۔ ناظرین، منی پور میں حالات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اب 5 مہینے
ہونے پر آ رہے ہیں۔ لیکن بڑی بے شرمی اور بڑی بے غیرتی کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی پوری دنیا کے کئی ملکوں کا سفر ان 5 مہینوں میں کر کے آ گئے، مگر منی پور نہ جانے کی ان میں ہمت ہے، نہ منی پور کے تعلق سے زبان کھولنے کی ہمت ہے۔ منی پور میں تشدد اور ہنسا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ منی پور میں 2 لوگ اور ہلاک ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور 45 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ منی پور میں کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے، حالات خراب ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے حکومت کو نوٹس بھیجا ہے۔ لذیذ وقت پیارے ملک میں 2 نظریوں کی جنگ چل رہی ہے۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ گاندھی جی کا ہے، پہلی وچار دھارا گاندھی جی کی ہے، جس نے پورے ملک کو ایکتا کی لڑی میں پرویا ہے، اور دوسرا نظریہ ہے گوڈسے کا، جس نے پورے ملک کا ستیاناش کیا، پورے ملک میں نفرتیں پھیلائی۔ لیکن راہل گاندھی نے کہا کہ اب بھارت میں گاندھی اور گوڈسے نظریات کی، یعنی گاندھی اور گوڈسے وچار دھاراؤں کی جنگ چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اقلیتوں، دلتوں، قبائلیوں اور نچلی ذاتیوں کو راہل گاندھی نے کہا کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس وقت کی موجودہ حکومت یعنی بی جے پی اتحاد سے، انڈیا اتحاد سے، یعنی جو 28 پارٹیاں ایک ہو گئی ہے اور نفرتی پارٹی بی جے پی کا مقابلہ کر رہی ہے، تو راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت انڈیا اتحاد سے بوکھلائی ہوئی ہے، خوف زدہ ہے۔ یورپ کی پریس کانفرنس میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت راہل گاندھی ان دنوں یورپ کے دورے پر ہے، اور وہاں پر گزشتہ کل جمعہ کو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہندوستان میں اس وقت مہاتما گاندھی اور ناتھورام گوڈسے کے نظریات کے مابین لڑائی شروع ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پیار، محبت، امن گاندھی جی والے وچار دھارا جیتتی ہے یا پھر تباہی نفرتی وچار دھارا گوڈسے والی نظریات جنگ جیتتی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے، مہا گٹھ بندھن جو بنا ہے، اس نے اپنا نام رکھا ہے انڈیا۔ اب انڈیا نام رکھنے پر مودی جی اور بی جے پی جو ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انڈیا نام نہ بولتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بولنا چاہیے، بھارت بولنا چاہیے۔ تو اب کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بی جے پی پر، مودی جی پر سیدھا حملہ کیا اور کہا کہ جب آئین میں، سنویدھان میں اس پیارے ملک کا نام انڈیا ہے اور بھارت ہے، یعنی دونوں آئین میں، سنویدھان میں ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو ہم کہیں گے کہ جھگڑا صرف اس بات کا کہ تم کچھ بھی کرو، ہم اس میں کچھ نہ کچھ بدماشیاں کریں گے، کاڑی کریں گے، شیطانی حرکت کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ہم بدنام کرنے کی تمہیں کوشش کریں گے۔ لیکن خیر، عمر عبداللہ کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا، نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ملک کا نام بدلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے آئین کو بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے آئین کے آغاز میں ہی دونوں نام اس پیارے ملک کے تحریر ہے، بھارت اور انڈیا دونوں درج ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، میوات کے علاقے میں جہاں گزشتہ مہینے بھگوا آتنکوادیوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، تلواریں چلائی، گولیاں چلائی، پولیس والوں کے سامنے نئے AK-47 ہتھیاروں سے پولیس والوں کے سامنے گولیاں چلائی۔ خیر، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے میوات میں جہاں کئی مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو جمعیت علماء ہند کی طرف سے میوات میں اور مزید 3 مسجدوں کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ خبریں ہیں کہ بازار والی مسجد میں فساد کے بعد گزشتہ کل پہلی بار نماز جمعہ پڑھی گئی ہے، اور خبریں ہیں کہ جمعہ کی نماز کے موقع پر جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی اور دیگر اکابرین جمعیت علماء کے جو پہنچے تھے، ان کے ہاتھوں ان مساجد کا افتتاح ہوا، افتتاح عمل میں آیا۔ شاہی جامع مسجد سوہنا کے افتتاح سے پہلے مولانا شیر محمد امینی نائب صدر جمعیت علماء متحدہ پنجاب نے اہم خطاب کیا اور جمعیت علماء کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मराठा समाज के रिजर्वेशन, मराठा समाज के आरक्षण की लड़ाई और मुतालबे के बाद अब धनगर रिजर्वेशन का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि रियासती वजीर पर हल्दी डालकर एहतजाज किया गया। वहीं पर वजीर पर हल्दी डालने के बाद कहा कि अब सीएम और नायब वजीर आला की बारी है। एक्चुअल में मराठा रिजर्वेशन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि धनगर रिजर्वेशन का डिमांड भी आगे बढ़ चुका है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी नाज़रीन, दही हांडी का हिंदू भाइयों का एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन दही हांडी के मौके पर बोलो या दिवाली के मौके पर बोलो, नुकसानात जान के भी माल के भी बहुत होते हैं। अभी इस वक्त महाराष्ट्र में दही हांडी के त्यौहार को लेकर खबरें आ रही है कि 195 गोविंदा जख्मी हुए हैं और 14 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई में दही हांडी त्यौहार में रात 9 बजे तक 107 गोविंदा जख्मी हुए हैं। जख्मी गोविंदा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि दही हांडी देख रही एक बच्ची निदा रशीद गैलरी गिर जाने से, यानी जिस गैलरी में वो खड़ी थी वो गैलरी गिर जाने से जगह ही पर उसका इंतकाल हो गया और अल्फिया शेख शदीद ज़ख्मी हुई है। तो खैर, ऐसे तमाम त्यौहार जो हमें जानी और माली नुकसान पहुंचाते हैं, उन त्यौहारों को बड़ी एहतियात के साथ पब्लिक के सामने लाना चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि आरएसएस सरबराह, आरएसएस चीफ रिजर्वेशन के खिलाफ है। मोहन भागवत पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोकसभा इंतखाबात जीतेंगे। लालू प्रसाद ने दावा किया कि हम लोकसभा इंतखाबात जीतेंगे और उन्होंने कहा कि इस वक्त रिजर्वेशन जो कुछ बिरादरियों का, कुछ समाज का हक है, उस रिजर्वेशन के खिलाफ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत खुलकर मैदान में हैं। अब मुल्क वासियों को इस बात को समझना चाहिए। नाज़रीन, एक बड़ी हलचल करने वाली सियासी खबर सामने आ रही है कि 9 मंत्रियों के अलावा, 9 वज़रा के अलावा 31 एमएलएस के खिलाफ भी नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई है। 4 कानून साज कौंसिल के एमएलए भी उसमें शामिल है। शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल किया है। शरद पवार ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करते हुए अजीत दादा पवार ग्रुप ने तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा 9 मंत्री और 31 एमएलएस के खिलाफ भी नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई है। उनमें से 4 कानून साज कौंसिल के एमएलए हैं। अजीत दादा पवार ने बगावत के बाद नेशनलिस्ट पार्टी और निशान पर डायरेक्ट दावा किया है और अजीत दादा पवार ग्रुप ने निशान पर भी यानी घड़ी पर भी दावा करने के बाद शरद पवार पर जारहाना अंदाज में अटैक किया है, हमले किए हैं। वहीं पर शरद पवार ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल कर दिया गया है और अजीत पवार ग्रुप के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया गया है।